اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نصرۃ المجالس جلد دوسری میں اور جذب القلوب میں موجود ہے کہ ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی وہ فاسق و فجر تھا، شراب پیتا تھا، لیکن عجیب خواب دیکھا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد نا وہ جنت میں ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے، میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ فضیلت کیسے حاصل ہوئی کہ تو بدکار تھا، فاسق و فاجر تھا، شراب پیتا تھا۔ کیا کہ بات یہ ہے بالکل بیانی ہی اسی طرح میں تھا جس طرح تم کہہ رہے ہو۔ ہوا یہ کہ ایک دن میں ایک محدث کی مجلس میں حاضر ہوا تو اس نے ہمیں درود کے لیے کہا، تو جس نے اونچی آواز سے درود پاک پڑھا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ میں نے اور ساری مجلس نے اونچی آواز میں درود پاک پڑھا تو اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے ہم سبھی کو بخش دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت سے درود پاک کی فضیلت یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور پھر درود پاک اونچی آواز میں پڑھنا، کیونکہ روایات میں ہے کہ علامہ صفری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ کتاب میں لکھا کہ جب انسان اونچی آواز سے درود پاک پڑھتا ہے نا تو فرشتے آسمانوں والے اس کے صلات پر اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی شرم کی بات تو نہیں ہے نا کہ ہم آہستہ آہستہ پڑھیں۔ سنیں آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا جو پرچار ہے وہ اونچا کرنا چاہیے، بلند آواز سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم۔ جو پہلی آیت ہم اس کا درس جو ہے وہ سنا رہے تھے، اس میں تھا کہ شیطان لعین کے تکبر کی بات کی گئی، اس کے اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی نافرمانی جو اس نے کی اس کا ذکر تھا۔ وہ بڑا متکبر ہے، بہت متکبر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کو 1,00,000 سال جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور پھر اس کو کہا جائے گا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تو وہ پھر انکار کر دے گا۔ اتنا ضدی اور اتنا متکبر ہے۔ اس نے ہے نا تفسیر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے موسیٰ تم بڑے مقرب ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول دعا ہو، تو میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو، دعا کرو تو اللہ تعالیٰ مجھے میری توبہ قبول فرمائے۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ موسیٰ تمہاری سفارش قبول، اس کی توبہ قبول، شرط پہلی ہے تمہاری سفارش قبول، اس کی توبہ قبول، لیکن شرط پہلی ہے کہ اس کو جا کر کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ بتایا نا تو کہنے لگا لو جی، میں نے اس کو جیتے جی سجدہ نہیں کیا تھا، آپ اس کی قبر کو سجدہ کرو۔ میں نے سجدہ کرتا، لیکن کہنے لگا ہاں موسیٰ علیہ السلام تمہارا مجھ پہ احسان ہے کہ تم نے میری سفارش کی ہے۔ میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں، کام کی بات۔ کہنے لگا کہ 3 وقتوں میں میں انسان کے خون کی جگہ میں بڑا دوڑتا ہوں، 3 وقتوں میں۔ ایک جب غصہ آتا ہے تو میں اس کے خون کی جگہ پہ سیرات کرتا ہوں، حتیٰ کہ اس سے میں وہ کام کرا لیتا ہوں جو کرانا ہوتا ہے، یعنی قتل وغیرہ۔ اور دوسرا جب انسان جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے نا تو میں اس کو اس کی بیوی بچے یاد دلاتا ہوں، اس کو کام کاج جو ہے یاد دلاتا ہوں، حتیٰ کہ اس کو میں اس جہاد سے پیچھے رکھ لیتا ہوں۔ تیسرا جب عورت
خلوت میں ہوتی ہے نا، علیحدگی میں اکیلا ہوتا ہے عورت کے پاس، تو میں اس کے خون کی جگہ پہ دوڑتا ہوں حتیٰ کہ اس کی میں زنا کروا لیتا ہوں۔ یہ 3 باتیں میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی۔ یہ لعین بہت متکبر ہے، بہت متکبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے پناہ عطا فرمائے۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ یہ کب فرمایا؟ اصل میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام آپ اکیلے تھے، باقی ٹھیک ہے جنت میں ساری چیز تھیں، جانور تھے، سب چیز تھی، لیکن آدم علیہ السلام اکیلے ہی جنس جو انسان ہے اس میں آپ اکیلے تھے، اور آپ وحشت محسوس کرتے تھے، آپ یہ طلب کرتے تھے کہ میرا کوئی ہم جنس ہو۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ایک جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، دوسرا جمعہ کو ربی کائنات اللہ ذوالجلال وحدہ لا شریک نے فرشتوں کو حکم دیا، تو فرشتوں نے بائیں پسلی سے حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تو اللہ کے حکم سے بائیں پسلی جو ہے اس سے حضرت حوا کو بنا دیا۔ حوا حی سے ہے، یعنی یہ زندہ آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے بنی، اس لیے اس کو حوا کہتے ہیں، یا ہر زندہ انسان کی ماں ہے اس لیے ان کو حوا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت حبیبی حوا ان کی پیدائش کہاں ہوئی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر آپ کو زیورات سے آراستہ فرما کر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہی جنت میں ہی ہوئی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب رب کائنات نے پیدا فرمایا بنایا اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا تو آپ جنت میں تھے جی، اس لیے شیطان لعین اس کو فرمایا کہ جنت سے اتر، کہ تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو شیطان لعین جو تھا اس نے تو اپنا کام کیا نہیں جو کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کی اب جو ہے وہ بات ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ جنت میں تھے کہ آرام فرما رہے، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے حکم سے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اما حوا کو بنایا گیا، ان جنت میں پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی کو اسی طرح جو ہے ملا دیا گیا۔ اسی لیے آدمی کی پسلی ایک بائیں پسلی کم ہوتی ہے، اور آدمی اور عورت کا یہ فرق ہے، عورت کی پسلی برابر ہوتی ہیں، آدمی کی ایک بائیں پسلی کم ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اما حوا کو بنایا گیا ہے۔ اور اسی لیے عورت کی جو ہے نا اس کی وہ ضدی ہوتی ہے، اس کی جو نا چونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے نا، اس لیے اس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا نا کہ عورت جو ہے اس پر نرمی کرو، یعنی جس طرح کی پسلی اس کی پیدائش جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، اس لیے یہ اس میں کجی ہے، اور فرمایا کہ تم پسلی سے اسے ہی طرح کام لینا چاہو تو لے لو، اگر تم پسلی کی جو ہے نا اس کی ہڈی کو تم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ لو گے، اس سے مطلب کیا ہے کہ تم اگر عورت کو زیادہ سختی کرو گے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، اس لیے مناسب طور پر جی اچھے انداز سے آسان طریقے سے ان کو نرمی کے ساتھ کام لے لو اپنا۔ تو حضرت اما حوا کو جب بنایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام جب آگ کھلی نا تو اما حوا جو ہیں ان کا رنگ بھی بڑا، اور یہ بتایا گیا حضرت تفاسیر میں آتا ہے روایات میں کہ حضرت اما حوا سے بڑھ کر دنیا کی کوئی عورت حسین نہیں ہے، اما حوا جی بہت زیادہ حسین تھی، بہت زیادہ، اور ان کا حسن و جمال جو ہے وہ پرتو حضرت بی بی سیدہ سارہ خاتون پہ، اور ان کے حسن کا پرتو رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اما حوا بہت حسین ملتی ہے، اور ریشم سے نرم آپ کا جسم مقدس، اور آپ کا قد مبارک حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے برکات کے مطابق 60 ہاتھ تھا۔ جب آدم علیہ السلام آپ نے دیکھا نا تو آپ نے پوچھا کون تو کون ہے، تو آواز آئی کہ یہ میری بندی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آدم علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے ہاتھ کو دراز کرے تو رب کائنات نے فرمایا ٹھہرو ابھی اس کا حق مار ادا کرو۔ مولا کریم میں حق مار کیا ادا کروں؟ رب کائنات اللہ ذوالجلال وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ 10 مرتبہ میرے سونے محمد عربی پر درود پاک پڑھ دو۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ ہم تو طفیلی درود ہیں جی، درود پاک کے طفیل ہماری پیدائش ہوئی جی، ہماری اماں جی کا نکاح جو ہے
وہ درود پاک حق مار بنائیں. اس لیے ہماری تو راگ راگ میں درود پاک یہ صلاحت کیا ہوا ہے. تو حضرت سید حوا خاتون کا آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی میں فرما دیا. اب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو یہ رب کائنات کا حکم ہوا قلنا یا آدم اسکن، یعنی دنیا میں پیدا کیا گیا آپ کو، تب فرمایا کہ یا جنت میں رب کائنات اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی اب دونوں جنت میں رہو. اب یہ جنت کون سی ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت دنیا میں کوئی باغ تھا جی، جمل وغیرہ یا ایسی جگہ پہ کوئی باغ تھا جی بڑا حسین و جمیل، جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو رکھا گیا. اور زیادہ تر مفسرین اور صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر فرماتے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جس جنت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو داخل فرمائے گا قیامت کے بعد، اور اس میں ہی ان کو رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ دنیا میں جنت ہوتی باغ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے لفظ فرمایا اے بے تو اترو، تو اترنا اونچی جگہ سے نیچے کی طرف ہوتا ہے. اگر دنیا میں کوئی باغ ہوتا تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا اخرجو نکلو، یہ اخرجو نکلو جی نکلو اخرجو نکلو یہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بھی تو اترو. اس سے معلوم ہوا کہ وہ جنت وہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے جزا کے طور پر مومنین کو جنت عطا فرمانی ہے. پھر اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اور حدیث سے بات کروں کہ جو جنت میں ایک دفعہ چلا جائے گا وہ جنت سے نکالا نہ جائے گا، تو آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا اگر اس جنت میں تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بطور جزا کے لیے جنت میں نہیں رکھا گیا. اگر بطور جزا کے لیے جنت میں رکھا جاتا تو پھر آپ کو نہ نکالا جاتا. آپ کو تو ویسے جیسے نا ٹریننگ دینے کے لیے جنت میں رکھا گیا. تو جنت میں عالی شان محلات، مکانات، اس میں پھل پھول اور سبزہ اور طرح طرح کی چیزیں تھیں. تو آدم علیہ السلام کو چونکہ زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا تھا، اس لیے آپ کو جنت میں رکھا گیا کہ جنت میں جتنے بھی مکانات ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں تاکہ آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کر اس طرح جا کر زمین کو آباد فرمائیں. کیونکہ پہلے جنات رہتے تھے، جنات کو تو مکانات کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پہاڑوں میں چھپ گئے یا ایسی بات رہتے ہیں. اس لیے مکانوں کی ضرورت تو انسانوں کو ہے، اس لیے رب کائنات نے آپ کو جنت میں رکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو خوب صحیح طریقے سے ٹریننگ ہو جائے اور آپ زمین کو آ کر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے خلافت میں اللہ تعالیٰ کے بہت شریک کے حکم کے دعوت زمین کو آباد فرمائیں. تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا اور اماں حوا کو بھی. تو اور ساتھ ساتھ ربی کائنات اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں منہا اس سے راغدن خوشگوار حیث شئتما جہاں چاہو تم. فرمایا یہ جنت ساری موجود ہے، جہاں چاہو رہو کھاؤ پیو جی خوشگوار. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ہاں اس درخت کے قریب نہیں جانا، جہاں چاہو رہو اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب وہ درخت کون سا تھا انشاءاللہ یہ کل کو بیان کریں گے. ہمارا لیے الا البلاغ المبین. اب فقہ مسئلہ ہمارا سنت موقدہ اور غیر موقدہ، ان میں مسائل کے بعد کچھ تو رات کو درس حدیث میں اس کا مسئلہ بیان ہوا کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے پڑھنے کا فرق کیا ہے. بسا اوقات آدمی جو ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سنت موقدہ یہ ضروری نہیں ہے لہٰذا پڑھی ہی نہیں، سستی کر جاتے ہیں. حالانکہ سنت غیر موقدہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی. ایک عورت آقا کریم علیہ السلام کے مجلس میں آئی اور عرض کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا نکاح ایسے اپنی کسی صحابی سے فرمائیے کہ جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو اللہ کی یاد کرے بات کرے. تو نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا وہاں پہ کوئی ایسا بھی ہے؟ تو ایک نے اپنا ہاتھ بلند کیا. آقا کریم علیہ السلام نے اس سے نکاح فرما دیا. اب وہ چلا گیا، فرمایا جہاں تیری بیوی ہے اس کو لے جاؤ. اب وہ سارا دن
کھاتا پیتا ساری رات آرام سے سوتا. تو جب 1-2 دن ہوئے نا تو عورت نے کہا میرے ساتھ تو دھوکا ہو گیا. میں نے تو ایسا آدمی کہا تھا جو دن کو روزہ رکھے رات کو اللہ کی یاد کرے, تو یہ سارا دن تو کھاتی ہیں اور ساری رات سوتی ہیں, یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں. حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دھوکا ہو گیا. اور میں کیا حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا دن تو کھاتا ہے اور ساری رات سوتا ہے, تو میری تو شرط یہ تھی کہ ایسا آدمی ہو جو دن کو روزہ رکھے رات کو عبادت کرے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھائی تیری یہ شکایت آئی ہے, بتا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جو اس نے شرط لگائی تھی وہ شرط میں پوری کرتا ہوں. میں کیسے؟ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو عصر کی سنتیں ادا کرتا ہے نا اس کا ثواب ایسے ہے جیسے اس نے سارا دن روزہ رکھا ہے, اور جو عشاء کی سنتیں 4 پڑھتا ہے سنتیں غیر مؤکدہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کی یاد کی ہے. تو جب سے آپ کا میں نے فرمان اقدس سنا ہے تو اس کے بعد میں نہ میں نے عصر کی سنتیں چھوڑی ہیں نہ کبھی عشاء کی سنتیں چھوڑی ہیں. تو آقا علیہ السلام آپ نے تبسم فرمایا عورت کو جاؤ تو خام سچا ہے جاؤ اس کو کر لے جاؤ. جی تو گویا کہ اس کی یہ فضیلت ہے جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ہم اس کو بہت آسان سمجھ کر سہل سمجھ کر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جی بھائی اس کی قدر و قیمت اس وقت پڑے گی جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی ہمیشہ کے لیے, پھر اس کی قدر پڑے گی کہ یہ وقت جو تھا یہ کیسا تھا یا یہ سنتیں کا مقام کیا تھا. جب قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی نا, اور ہمیں جو جن پر بیوی بچوں پر ہم اپنا تن من تن قربان کرنے کو تیار ہوتی ہیں وہ ہمیں ایک نیکی مانگنے کو نہیں دیں گے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, اور قیامت کے دن ماں باپ بہنا بھائی سب جو ہے بیوی بچے وہ انسان سے بھاگیں گے کہ ہم سے کہیں ایک نیکی نہ مانگ لے. اس وقت ان کی قدر پڑے گی. یہ 4 سنتیں جو ہیں 4 عصر کے اور 4 عشاء کے کی کیا قدر و قیمت ہے. جی آج وقت ہے پھر وقت ہاتھ نہ آئے گا پھر کیا ہوگا. تو اس لیے یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. غیر مؤکدہ اور مؤکدہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام تو نفل پڑھتے تھے. جن 4 رکعتوں پر آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشگی فرمائی وہ مؤکدہ ہیں, اور جن کو آپ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے کبھی کبھی چھوڑ دیا وہ غیر مؤکدہ ہیں. اور ان کے پڑھنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں ان میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب اتحیات پڑھتے ہیں نا تو اتحیات بھی پڑھتے ہیں, تشہد درود پاک بھی پڑھتے ہیں, ہو جائے تو ساتھ دعا بھی پڑھ لیں, ورنہ درود پاک پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت میں, اور تیسری رکعت کو سبحانک اللہ ثنا سے شروع کرنا ہے. یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. اور مؤکدہ کا طریقہ اسی طرح یہ ہے کہ اتحیات کے بعد جب بیٹھنا پہلے تشہد ہے تو عبد و رسول تو صرف تشہد پڑھنا ہے, درود پاک نہیں پڑھنا. اگر درود پاک پڑھ بیٹھا اللہم صلی علی محمد تو پھر سجدہ سہو پڑ جائے گا, اور پھر تیسری رکعت میں کھڑا ہو جانا ہے سنت مؤکدہ میں, تو تیسری رکعت کو الحمد شریف سے شروع کرنا ہے, بسم اللہ شریف پڑھ کر ثنا نہیں پڑھنی. یہ سنتیں یعنی کہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ ہے. اور اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر سنتیں غیر مؤکدہ میں صرف تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا درود پاک نہ پڑھا تو تب بھی سجدہ سہو پڑ جائے گا, اور سنتیں مؤکدہ میں اگر درود پاک پڑھ لیا تو تب بھی سجدہ سہو پڑ جائے گا. اور اس میں جو ہے نا ایک بڑا عجیب لطیفہ ہے کہ 2 رکعتیں فرض ہوں یا سنت مؤکدہ ہوں, ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر بھول کر درود پاک پڑھ لے تو سجدہ سہو پڑ جاتا نا. تو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اور فرمایا کہ ابو حنیفہ جو مجھ پر درود پڑتا ہے تو نے اس پر سجدہ سہو لازم کر دیا. تو آقا کریم علیہ السلام کے غلام تھے نا, کہا کہ جی بشارت تھی. تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال, اسی لیے تو اس پر سجدہ سہو واجب کیا ہے کہ وہ بھول کر اس نے پڑھا ہے, بھول کر پڑھا ہے. جی بھول کر پڑھا ہے, سمجھ آ گیا نا لطیفہ. تو بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ٹھیک ہے, لیکن بھول کر یہ پڑھ چکے اس لیے اس پر سجدہ سہو ہے. اور جب جہاں پڑھنا ہوتا ہے وہاں جان بوجھ کر پڑھتے ہیں, اور جہاں نشتہ پڑھتے ہیں تو لہٰذا اس پر سجدہ سہو نہیں, وہ قبول ہے.
تو مان لیجیے ہے سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی جو آج میں نے آپ کو فضیلت بیان کی، یا کوئی اس کے بارے میں جو مسئلہ ہے، باقی اگر کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو سنت غیر موقدہ کے بارے میں وہ پوچھ سکتا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.